نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں پیش آمدہ مسائل اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں ہم اس اعتکاف سے متعلق مسائل عرض کر رہے تھے۔ آج بھی اعتکاف سے متعلق 2-3 اہم مسئلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہے اور اپنا چیک اپ کرانا چاہے تو آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، اور کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی مریض ہو تو اس کے علاج کے لیے اس کے دوا کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر خود مسجد میں آ کے اس معتکف کو دیکھے، اس کو چیک کرے اور اس کی دوائی تجویز کرے، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر فون پہ جو ہے ڈاکٹر سے بات کر کے دوائی وغیرہ معلوم کر لیں۔ لیکن معتکف کا دوائی لینے کے لیے باہر جانا یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ جائے گا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یا تو کسی کے ہاتھ دوائی منگا لے، فون پہ دوائی پوچھ لے، جو بھی طریقہ کرے، خود دوائی لینے کے لیے جو ہے اور چیک اپ کرانے کے لیے باہر جانا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آج جو اعتکاف سے متعلق عرض کرنا ہے کہ اگر معتکف آدمی کو اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے، نہانے کی حاجت ہو جائے، غسل واجب ہو جائے تو اس سے اعتکاف پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یاد رکھیں، جس طرح احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اگر اعتکاف والے آدمی کو بھی نہانے کی حاجت ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اعتکاف کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کوشش کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے اعتکاف والا آدمی غسل کرنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر ہی جیسے غسل خانے اور بنے ہوتے ہیں ٹوٹیاں وغیرہ کے ساتھ، بیت الخلاء یا غسل خانے ہوتے ہیں تو وہاں نہائے۔ اگر وہاں یہ سہولت موجود ہے تو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہاں یہ سہولت نہیں ہے تو پھر باہر جانے کی بھی اجازت موجود ہے۔ الغرض غسل کرے جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا قریب ہو سکے اس کے اوپر غسل فرض ہے، لیکن اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹا۔ اگلا مسئلہ اعتکاف سے متعلق وہ یہ کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل فون کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، موبائل فون جہاں اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، سہولت بھی ہے اور اس سے بہت سے مفید کام لیے جا سکتے ہیں اور کام لیے جا رہے ہیں، وہاں اس کا بے جا اور غلط استعمال بھی بہت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر تو پوری کوشش یہی کریں، ممکن ہو کہ موبائل فون ساتھ نہ لے جائیں تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ موبائل نہ لے جائیں ساتھ اعتکاف والا۔ لیکن اگر ضرورت واقعی ہو اور اس کو ضروری کال کرنی ہوتی ہے اور کام پڑتے ہیں تو پھر کوشش یہ کرے کہ سادہ موبائل جو ہے لے جائے، عام موبائل جو ٹچ موبائل یا بڑا موبائل نہ، وہ سادہ موبائل استعمال کرے۔ لیکن اگر کوئی بڑا موبائل بھی لے جائے تو اس میں پھر احتیاط کرے، اس کو فضول استعمال نہ کرے۔ اگر کوئی مثبت استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت موجود ہے، اس سے اعتکاف جو ہے ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ موبائل فون اعتکاف کی حالت میں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ اب ہم اعتکاف سے متعلق انتہائی اہم مسائل اور وہ ہیں قضاء کے مسائل، یعنی اگر کسی آدمی کا کسی عذر کی وجہ سے یا بنا عذر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا قضا کرے گا تو طریقہ کیا ہوگا؟ آیا پورے 10 دن کی قضا کرنی ہوگی یا کیا اس میں طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیں، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جائے، چاہے کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹے یا خود ہی توڑ دے، تو اب اس کو اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن قضا کرنے میں یہ سہولت ہے کہ پورے 10 دن کی قضا نہیں کرنی ہوگی بلکہ 1 دن کی قضا کرنی ہوگی، 1 دن کی۔ اب اس میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اگر آدمی کا اعتکاف ٹوٹا ہے دن کے کسی حصے میں، دن کو یعنی شرعی دن مراد ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، مغرب تک، یہ شرعی دن کا حصہ کہلاتا ہے۔ اگر اس دوران کسی وقت بھی اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو اب اس کو قضا کرنی ہوگی، اور طریقہ یہ ہے کہ جب یہ قضا کرے تو پھر صبح صادق سے لے کر کے غروب تک اعتکاف کرے، اور اس دن جس دن قضا کرنی ہوگی اس دن روزہ بھی رکھے، یعنی 1 دن کی قضا 1 دن ہوگی، جس کا طریقہ یہی ہوگا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب تک اس نے اعتکاف کرنا ہوگا بمائے روزے کے، یعنی اس دن روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے رات کے کسی حصے میں،
यानी सूरज ग़ुरूब होने से लेकर के सुबह सादिक तक, इस दौरान अगर उसका एतकाफ़ टूटा है तो फिर उसको इसका एतकाफ़ करना होगा 1 दिन, यानी 24 घंटे एतकाफ़ करना होगा। जिसकी सूरत ये होगी कि जो ही सूरज ग़ुरूब हो वो मस्जिद में एतकाफ़ की क़दा की नीयत से दाखिल हो जाए, और वो रात भी और उससे जो अगला दिन होगा वो भी एतकाफ़ करेगा, और अगला दिन जो है वो उसको रोज़ा भी रखना होगा, यानी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर के अगले ग़ुरूब आफ्ताब तक उसको क़ज़ा करनी होगी। ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि सुबह सादिक से अगली सुबह सादिक तक करे, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि ग़ुरूब आफ्ताब से मगरिब से लेकर के अगली मगरिब तक उसको जो है इसकी क़ज़ा करनी होगी, और रोज़ा भी रखना ज़रूरी होगा। और क़ज़ा के लिए भी याद रखें, ये ज़रूरी नहीं कि मुस्तकिल क़ज़ा करें, यानी बाद में शवाल में या अगले महीनों में नहीं, अगर रमज़ान में भी दिन बचे हुए हों तो रमज़ान में भी क़ज़ा की जा सकती है। यानी मिसाल के तौर पे आपका 24, 25, 26 किसी दिन जो है एतकाफ़ टूट गया और अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बचे हुए हैं, तो आप अगर इन्हीं दिनों में भी एतकाफ़ की क़ज़ा करना चाहें तो आप क़ज़ा कर सकते हैं। और फिर जो रमज़ान का आप रोज़ा रखेंगे वही रोज़ा काफ़ी हो जाएगा। अब क़ज़ा के लिए मुस्तकिल अलग से जो है रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि वही जो आप रमज़ान का अपना फ़र्ज़ रोज़ा रखेंगे, जो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, वही रोज़ा जो है आपके एतकाफ़ की क़ज़ा के लिए भी वही रोज़ा काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के मसाइल सीखने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।